آج کی ویڈیو میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے کہ ایک عورت جلدی کنسیو کرنے کے لیے کون کون سی خوراک کھا سکتی ہے تاکہ اس کا حمل جلدی ٹھہر جائے۔ یہ ایک نہایت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے جس کو سب خواتین کو ضرور دیکھنا اور سننا چاہیے۔ بہت سی خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کے سب ٹیسٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، بالکل کلیئر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا حمل جو ہے نہیں ٹھہر رہا ہوتا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، زیادہ تر مسئلہ کسی بیماری کا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈیزیز ہو، بلکہ آپ ڈائٹ ایسی استعمال کر رہی ہوتی ہیں جس سے آپ کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ آپ کی ڈائٹ میں کمیاں ہوتی ہیں جو حمل نہ ٹھہرنے کی وجہ ہوتی ہیں، اسی وجہ سے آپ کے ٹیسٹ بھی جو ہیں وہ نارمل آتے ہیں، بالکل کلیئر آتے ہیں۔ ایک عورت کی باڈی اسی وقت ایک نئی جان جو ہے قبول کرنے کے قابل ہوتی ہے جب اس کے اندر تمام ضروری وائٹامنز، منرلز، ہارمونز اور انرجی موجود ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اس کی باڈی میں موجود نہیں ہوں گی تو اس کا جسم کبھی بھی ایک نئی جان کو قبول نہیں کرے گا، کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اگر ایک عورت اپنی ڈیلی ڈائٹ پر دھیان دے تو وہ نارملی اپنی فرٹیلٹی میں اضافہ آرام سے کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی خوراک میں سبز پتوں والی سبزیاں شامل کریں، جیسے کہ پالک ہو گئی، ساگ ہو گئی، بند گوبھی اور میتھی وغیرہ۔ یہ ویجیٹیبلز آپ کی فرٹیلٹی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور ان کا عورت کی فرٹیلٹی میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ یہ ساری ویجیز جو ہیں وہ فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہیں جو نہ صرف عورت کے ایگ کی کوالٹی کو ہیلدی بناتی ہیں بلکہ عورت کے کنسیو کرنے کے بعد بچے کی جو دماغی گروتھ ہوتی ہے اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں۔ ان ویجیٹیبلز کو آپ اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں، چاہے آپ اس کو سالن کی فارم میں شامل کرتے ہیں، چاہے آپ ان کا سوپ بنا کر پیتے ہیں، یا اگر آپ کو سیلڈ میں پسند ہیں یہ ویجیز تو آپ سیلڈ میں بھی ان کو شامل کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کا دل چاہتا ہے آپ ان ویجیز کو یوز کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طرح اگر آپ دودھ، یوگرٹ اور چیز یعنی پنیر میں جو کیلشیم اور وائٹامن ڈی موجود ہوتے ہیں وہ عورت کے ہارمونز کو بیلنس رکھتے ہیں۔ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ عورت کے انڈوں کی گروتھ کو متاثر کرتی ہے، اس لیے ڈیلی ایک گلاس دودھ یا پھر یوگرٹ کا کپ آپ اپنی ڈائٹ میں لازمی شامل کریں۔ انڈے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ایک عورت کی فرٹیلٹی ہیلتھ کے لیے۔ ان میں پروٹین، اومیگا 3 اور وائٹامن B12 جیسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو اووولیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے عورتوں کے اندر اس کو بہتر کرتے ہیں، اس کو ریگولر رکھتے ہیں اور ہارمونز کو بیلنس رکھتے ہیں۔ اپنا جو آپ کا جو بریک فاسٹ ہوتا ہے اس میں بوائل ایگ یا ہاف فرائی ایگ ضرور شامل کریں تاکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے یا آپ کی جو ایگ کی ہیلتھ ہے یا آپ کی جو کنسیو کرنے کی ہیلتھ ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایووکیڈو جو ہے اس کو افورڈ کر سکتی ہیں تو اس کو بھی اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں۔ یہ فروٹ جو ہے وہ ہیلدی فیٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو یوٹرس کو مضبوط کرتا ہے اور ہارمونز کو بیلنس رکھتا ہے۔ اگر آپ ایووکیڈو افورڈ نہیں کر سکتی تو اس کی جگہ آپ لوگ اولیو آئل یوز کر سکتی ہیں، بادام بھی یوز کر سکتے ہیں اور اخروٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ڈرائی فروٹس جیسے بادام، اخروٹ، کدو کے بیج جو عورت کی فرٹیلٹی کے ساتھ ساتھ مرد کی فرٹیلٹی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، اور فلیکس سیڈز فرٹیلٹی کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا جو کدو کے بیج ہوتے ہیں وہ مرد کے اسپرم کے ساتھ ساتھ عورت کے ایگ کے لیے بھی بہت زیادہ لازمی ہوتے ہیں۔ اس سے مرد عورت دونوں کی فرٹیلٹی جو ہے بہتر ہوتی ہے۔ ان میں موجود زنک، اومیگا 3 اور میگنیشیم جو ہے ایگ کو ہیلدی رکھتے ہیں اور یوٹرس میں بلڈ فلو کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ مردوں کے اسپرم کو بھی بہتر کرتے ہیں، اس لیے دونوں میاں بیوی کو یہ فوڈ لازمی کھانا چاہیے تاکہ دونوں میاں بیوی کی جو فرٹیلٹی ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے۔ فروٹس میں نارملی وہ فروٹس جن میں وائٹامن سی موجود ہوتا ہے جیسے کہ مالٹا ہو گیا، کینو ہو گیا، آم ہو گیا، امرود ہو گیا اور اسٹرابیریز ضرور کھائیں۔ ان میں وائٹامن سی ہوتا ہے، یہ نہ صرف باڈی میں آئرن کو بڑھاتے ہیں بلکہ ہارمونز کو بیلنس رکھتے ہیں اور ایگ فولیکل یعنی جو انڈے کے جو خول ہوتے ہیں ان کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ دالوں کا اور لوبیے کا
بھی فرٹیلیٹی انکریز کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ یہ پلانٹس پروٹین، فولک ایسڈ اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو باڈی میں ہارمونز کو بیلنس رکھتے ہیں۔ جو خواتین ریڈ میٹ یعنی جو سرخ گوشت ہوتا ہے کم کھاتی ہیں اور دالیں زیادہ کھاتی ہیں تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ پریگننسی کے چانسز ان عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں ان عورتوں کے مقابلے میں جو ریڈ میٹ زیادہ کھاتی ہیں۔ تو جو زیادہ دالیں کھاتی ہیں، جو زیادہ سبز پتوں والی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کو کھاتی ہیں تو وہ جلدی کنسیو کرتی ہیں، ان میں پریگننسی کے چانسز جو ہیں وہ دوسری عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہول گرین فوڈ جیسے براؤن رائس ہو گئے، دلیا ہو گیا اور گندم کی روٹی بھی وائٹامنس کا بہترین ذریعہ ہے۔ گندم کی روٹی وہ ہوتی ہے جس کو ہم چکی والا آٹا کہتے ہیں، اگر وہ آپ لوگ پسوا کر گھر لائیں اور اس کی روٹی بنائیں تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ڈائٹ جو ہوتی ہے جسم میں انسولین کو بیلنس رکھتی ہے جس سے اوولیشن کا پروسیس جو ہے ریگولر رہتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی باڈی میں اوولیشن کا پروسیس ارریگولر رہے گا تو پریگننسی کے چانسز ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے خود بخود بہت زیادہ کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پانی کو کبھی نہ بھولیں، ڈیلی 8 سے 10 گلاس پانی پینے سے باڈی میں جتنے بھی ٹاکسک سبسٹانس ہوتے ہیں، جتنے بھی زہریلے مادے جو ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں، ریلیز ہو جاتے ہیں اور ہارمونز صحیح طرح سے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنک فوڈ ہو گیا، اسپائسی فوڈ ہو گیا، آئلی فوڈ ہو گیا، کولڈ ڈرنکس ہو گئیں اور کیفین وغیرہ سے پرہیز کریں کیونکہ یا بالکل ان کو ختم کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہارمونز کے بیلنس کو بگاڑ دیتی ہیں، ہارمونز کو امبیلنس کر دیتی ہیں۔ اگر آپ میں موٹاپا زیادہ ہے تو وزن تھوڑا بیلنس کرنے کی یا کم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ موٹاپا حمل نہ ٹھہرنے کی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ اگر آپ موٹے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں کا حمل نہیں ٹھہرتا، بہت زیادہ ایک عورت کے لیے حمل ٹھہرانے میں مشکل ہو جاتا ہے، وہ کنسیو نہیں کر پاتی۔ اس کے علاوہ نیند پوری کریں کیونکہ نیند کی کمی آپ کی باڈی میں ہارمونل امبیلنس پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لاسٹ میں یاد رکھیں کہ کنسیو کرنا صرف دوا پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ ہیلدی لائف سٹائل اور بیلنس ڈائٹ پر بھی منحصر ہے۔